بعد آج کچھ ارادہ ہوا جمعے میں بھی میں نے اسی سے متعلق مذاکرہ کیا ہے اور ارادہ ہے کہ اس وقت جو آپ حضرات کے بھی گوشت گزار کر دوں. رجب کا مہینہ جا رہا ہے اور اس سے متعلق بہت سی چیزیں مشہور ہیں اور خصوصاً ہم مسلمانوں میں ایسی چیزیں اتنی رواج پا جاتی ہیں کہ ہوتے ہوتے شریعت کا موجود بن جاتی ہے اور اس طرح سے پھر اس کو ادا کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹنے نہ پائے. نمازیں چھوٹ جائیں, روزے چھوٹ جائیں, زکاتیں چھوٹ جائیں, حج چھوٹ جائیں, لیکن یہ کام نہ چھوٹیں. اصل میں تو یہ رسوم و بدعات کی قسموں میں سے ہوا کرتے ہیں کام, لیکن آہستہ آہستہ ان کو شریعت کا جز بنا دیا جاتا ہے. باہر کے آپ حضرات کی گوشت گزار کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے, اور امید بھی کرتا ہوں کہ حق کو مضبوطی سے اپنائیں گے اور غیر حق کو بالکل چھوڑ دیں گے. ہمارے یہاں ویسے اگر غور کریں تو اصل جو شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور وہی مستند اور معتبر مقبول, اور اسی پر عمل کیا جائے تو اجر اور ثواب کا وعدہ ہے اور اسی پر نجات کا وعدہ ہے. لیکن کیا کہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جنم لیتی رہتی ہیں اور اس طرح سے شروع کی جس طرح بھی ہو لیکن بعد میں اس قدر مضبوطی کے ساتھ اس پر امت عمل پیرا ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقت میں عوام الناس اس کو دین کا جز بھی سمجھتے ہیں اور بہت اہم جز سمجھتے ہیں. بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت کی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پہلا زمانہ تھا اور آپ سے پہلے کا جو دور تھا اور اس میں خرافات جاری تھی اور لوگ ان کو اپنایا کرتے تھے, بہت خرافات تھی. آپ نے اللہ کا دیا ہوا دین, اللہ کی دی ہوئی شریعت وہ اللہ کی مخلوق کو اور اپنی امت کو پیش کی اور اس کے علاوہ کی ساری چیزوں کو آپ نے ختم فرمایا. اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ جاہلیت کی رسمیں میرے پاؤں تلے رون دی گئی. لیکن پھر بھی اس قدر افسوسناک بات ہے کہ امت میں وہ تقریباً اگر ہم غور کرتے ہیں تو ساری چیزیں پھر سے زندہ کر دی گئی. شیطان کو تو یہی چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی ان کاموں کو زندہ کرے جن سے اللہ پاک ناراض اور لیبل اس کے اوپر اچھا لگا دے, عنوان اس کا بڑا زوردار لگا دے. اس لیے وہ چیزیں معتبر اور مستند ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو آپ سے ثابت نہیں, اگرچہ چربا کتنا ہی جاذب ہو وہ مسترد ہے, نفرت کے قابل ہے. من جملہ ان کے ایک چیز ہے رجب میں معراج اور شب معراج اور اس سے متعلق معاملہ. ابھی اس وقت جو مقصود ہے وہ یہی ہے. رجب میں ایک تو شب معراج کا معاملہ ہے کہ رات یہ جاگنے کی ہے یا نہیں, اور دوسرے دن میں روزہ رکھنے کا ہے کہ روزہ اس میں ہے کہ نہیں. میں نے جمعے میں بھی
اسی لیے سارے مجمع کے گوش گزار کیا کہ بہت آدمیوں کو علم ہی نہیں، ناواقفیت کی بنا پر بھی دیکھا دیکھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد تو حقیقت ہے کہ اسی طرح شروع کرتی ہے کسی بھی کام کو، اور اس کے بعد اس کی وجہ معلوم ہو یا نہ ہو، سند معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کام جاری رہتا ہے۔ اور حق جو ہے اس پر عمل کرنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جس کو اس کی جستجو ہے اسے حق بھی ملتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ مل نہیں پاتا اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ جو متلاشی ہے حق کا اس کو حق ہی ملتا ہے، اور جو ڈھیلا ڈالا ہے وہ ایک طرح سے جہاں سے جو کچھ ملا چل پڑا اور لے لیا، تو وہ بہت سی چیزوں میں غلط جو ہے عمل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس ارادے سے کہ آپ اور ہم بھی حق پر مضبوط رہنے کی اپنی سی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو اس پر کاربند کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے جی یہ عورتوں کے معاملے ہیں، عورتیں جانیں، ہم اس میں انہیں مجبور نہیں کرتے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو دین کیوں نہیں سکھایا، انہیں حق سے آگاہ کیوں نہیں کیا، انہیں خرابیوں سے کیوں نہیں روکا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے مسئولیت ہے، اس لیے ہم اس چیز میں بری ذمہ نہیں ہو سکتے یہ کہتے کہ جی عورتوں کا معاملہ عورتیں جانیں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد تقی صاحب اخوانی دعوت برکاتہم، ان کا بیان ہوا ہے ایک موقع پر اور وہ باقاعدہ کتاب کی شکل میں آ گیا، تو وہی بیان جو میں نے سنایا ہے اس وقت بھی آپ کو سناتا ہوں، اور جو مسلسل درس ہو رہا ہے اس وقت، اگر اس سے وقت ملا تو اس کے متعلق بھی سلسلہ ہوگا، ورنہ پھر اسی پر اکتفا کریں گے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک سلسلہ ہے کنڈوں کا، اور اس کی بھی روایتیں من گھڑت ہے۔ شریعت مطہرہ جو ہے جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی، اور آپ اللہ سے وہ شریعت لے کر اپنی امت کو دے کر گئے۔ حضرت جعفر صادق کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ایسا ہوا اور ویسا ہوا، تو شریعت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہے، مکمل ہے۔ بعد میں شریعت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں کہ اس کے اندر جس کا بھی جی چاہے کچھ اور بھی ملاوٹ کر دے۔ تو اس لیے اس میں بھی جو روایتیں ہیں وہ سب کی سب بے سند ہیں۔ اصل جو وجہ ہے، آپ حضرات کو رسالہ اگر چاہیے تو لسبیلا پر صدیقی فرشت ہے، وہ اس کو چھاپ چکے ہیں اور پوری تفصیل انہوں نے اس میں لکھ دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، آپ کے برادر نسبتی، جب ان کا انتقال ہوا تو دشمنان اسلام نے خوشیاں منائی، اور کھلم کھلا وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ ان کا زور نہیں چلتا تھا۔ اس لیے در پردہ انہوں نے اس پر جو خوشیاں منائی تو کچھ میٹھا پکایا اور آپس میں بانٹا اور کھلایا، اور اس طرح سے چھپ چھپ کر اس خوشی کا اظہار اس عنوان سے کیا کہ لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہ چلنے دیا۔ بعد میں مسلمانوں میں بھی اس چیز کو رائج کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا وہ چھپ چھپ کر کرنا آج بھی جاری ہے بہت سے گھرانوں میں کہ جی اس کی نیاز تو بہت ہی اہتمام سے
گھر کے اندر ہی دی جاتی ہے، اور اس کی جو مٹھائی ہے، حلوہ ہے یا پوری ہے یا جلیبی ہے، اس کو باہر نہیں لے جاتے. جیسا کہ بہت سا صدقہ کرنے والے جو ہیں وہ صدقہ جو شریعت کی روح سے نہیں ہے، اور وہ بھی جاہلیت ہی کی رسموں میں سے سمجھ لیجئے کہ کسی کی بیماری کا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں جی کالا بکرا ہو، کالی مرغی ہو، ہاتھ پھرواؤ بیمار کے، یا اس جانور کے ساتھ چکر جو ہے اس مریض کے لگوا دو، یعنی ایک طواف کروا دو. وہ 7 پھیرے کرنے سے مریض کی بیماری جانور پر آ جائے پھر اس کو ذبح کر ڈالو. یہ ہو گیا عوام کا صدقہ. اور اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ شرک کا عنصر ہے کہ جان کے بدلے جان. اسی طرح ایک یہ بھی عقیدہ ہے کالا مرغا مرغی لے کر بیمار سے اس کو لگوا کر چمٹوا کر یا نسل کر جو بھی صورت کر لے قبرستان میں چھوڑاؤ. جب اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا تو بیماری کو بھی گھر نہیں ملے گا، وہ لوٹ کر پھر نہیں آئے گی. اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ بھئی بھینس کے پھیپھڑے وہ بدن کے مریض کے نسل کر اور صرف کبوں کو دینا، چیل بھی نہ کھانے پائے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بوٹی اچھالی جاتی ہے تو چیلیں پہلے آتی ہیں. اگر اس میں چیل بیلے اڑی اور بعد میں مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھنے والا جو ہے پوچھے گا کہ بھئی چیل نے تو نہیں کھا لیا تھا. جی وہ تو بھگاتے بھگاتے بھی نہیں بھاگی، ایک آدھ بوٹی لے ہی اڑی کر لے گے بس، تو وہ صدقہ جو ہے کل عدم ہو گیا پھر سے دو. جیسے ایک آدمی نے ایک آدمی کو عمل بتایا کہ میاں یہ عمل پڑھنا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ بندر کا اس وقت خیال نہ آئے. اب جو منع کر دیا تو بندر کا خیال نہ آئے تو گھاس نہیں آئے گا. اب یہ صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا تمہارا. تو اس طرح سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کتنی کتنی باتیں ہیں کہ جو ہمارے اندر رواج پا گئی. تو اس کے لیے بھی ایسا ہوا کہ یہ صدقہ جو ہے وہ قبول جبھی ہوگا جبکہ اس کو چھپ چھپ کے گھر کے اندر اور اسی طرح سے اندر ہی رکھا جائے، اندر ہی نیاز دلوائی جائے اور اندر ہی کھلایا جائے. بعض گھرانوں میں سنا ہے کہ اب وہ باہر بھی نکال لیتے ہیں کہ جی وہ پرانے لوگ تھے زیادہ سختی تھی، آج کل ماڈرن مسلمان ہیں تو اس لیے اب باہر نکالنے کی بھی گنجائش ہو گئی. ویسے سرے سے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان ماننے اور سننے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اکثر زبانوں پر یہی ہے کہ جی یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ نہیں چھوڑیں گے. اگرچہ کنڈے کرتے کرتے کنڈے ہو جائے لیکن وہ کنڈا کرنا نہیں چھوڑے. اور یہ حقیقت ہے کہ جیسا عقیدہ کرتا ہے آدمی تو اللہ پاک اس کو آزماتے. بت جو ہیں ان کو پوجنے والے سمجھتے ہیں کہ ان سے ملا، چاند کے پوجنے والے سمجھتے ہیں اس سے ملا. اس طرح سے مسلمانوں کے عقیدوں میں بھی فساد پیدا کیا اور ان کی بھی یہ سوچ کام کرتی ہے کہ ان کے نام کی نیاز دلائی تو ہمارا کام بن گیا، جبکہ کام بنانا اور نہ بنانا یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اوپر سے اس کا قصہ کچھ اور ہے اور اس کے اندر جو ہے کچھ اور ہے. اس لیے یہ بھی بعد کی چیزوں میں سے ہے، ایجادات میں سے ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا نہایت ضروری ہے. اب معراج سے متعلق عرض کرتا ہوں، مضمون آپ کو سارا سنا دیتا ہوں اور اس میں تقریباً حضرت مولانا نے ساری باتیں ذکر فرما دی.
فرماتے ہیں ماہ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں، ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ رجب کا چاند دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل، اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا آپ بھی ساتھ ساتھ کر لیجیے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ مستورات بھی دعا کر لیں تاکہ اللہ پاک کا کرم ہو اور دعا قبول ہو جائے اور اللہ پاک کا فضل ہو، رمضان نصیب ہو۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہو تو وہ اب یہ دعا کر لے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ ہمیں آپ کو بھی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور وقت جو قریب آتا ہے تو خوشبوئیں بہت محسوس ہوتی ہیں۔ یہ بیکانی معاملہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوشبوئیں تو اس میں آتی ہیں، تو روزہ رکھ کر جو ہمارا وقت گزرتا ہے اور ہماری طبیعت میں اس کا ادراک پیدا ہوتا ہے، وہ کیفیات ہمیں رمضان کی آمد سے کچھ پہلے محسوس ہونے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے رمضان آ گئے۔ فضا میں وہ خوشبوئیں یوں سمجھ لیجئے پھیلا دی جاتی ہیں اور وہ رس گھول دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً یوں سمجھ لیں، ویسے تو اپنی اپنی طبیعت ہے، تقریباً 4-5 مہینے پہلے سے ہی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جو وقت قریب آتا جائے اور زیادہ ہوتی ہے، ہوتے ہوتے وہ وقت آ جاتا ہے کہ بالکل شعبان آ جاتا ہے، اور شعبان میں جب 15 تاریخ آتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مینارہ نور ہے، یعنی یہ حد ہے کہ بس اب رمضان بس آیا ہی چاہتے ہیں، گویا کہ رمضان میں داخل ہو گئے۔ اور جس کسی کو روزے سے رمضان سے کوئی سروکار نہیں تو اس کے لیے آنے اور نہ آنے دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے حقیقت ہے کہ اب یہ خوشبوئیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں اس وقت لگتا ہے، دن میں لگتا ہے، شام میں لگتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سے وقت جو قریب آتا جا رہا ہے اور یہ خوشبوئیں زیادہ سے زیادہ محسوس ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو، سارے مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں۔ مثلا 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ بتاتے ہیں، یعنی لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھاتے چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہے اس کی فضیلت کم اور اس کی زیادہ۔ جب نمبر بنانے پر آ گئے اور بڑھانے پر آ گئے تو پھر کسر کیوں چھوڑی؟ ایک
आलिम थे, बिदअती, हमारे पास कभी कभी दुकान पर आया करते थे। बातचीत निकली, मैंने उनसे कहा कि भाई इसका कोई सबूत नहीं। वो बड़े हैरान होकर कहने लगे, बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस फकीह वगैरह गुजरे हैं, लेकिन किसी ने इसकी फजीलत बयान नहीं की। बड़ा ताज्जुब है। मैंने कहा आप ताज्जुब कर रहे हैं, मुझे आपके ताज्जुब पर ताज्जुब है कि जब किसी ने नहीं कहा तो आपकी समझ में अब तक नहीं आया कि ये घड़ी हुई बातें हैं। मुझे आपके ताज्जुब पर ताज्जुब हो रहा है। अरे अगर होता तो इमाम बयान करते, बुजुर्ग बयान करते, इसका कुछ तो जिक्र करते। मेराज की जो हकीकत हुई वो तो सारी हदीसों में मौजूद है, तवारीख में मौजूद है, लेकिन ये फजीलतें जो हैं इसका कहीं भी जिक्र नहीं। हुजूर ने बयान नहीं की तो जिक्र कहां से आए। आगे इरशाद फरमाते हैं, और फिर इस रात में लोगों ने नमाजों के भी खास खास तरीके मशहूर कर दिए कि इस रात में इतनी रकतें पढ़ी जाएं और हर रकत में पला पला खास सूरतें पढ़ी जाएं। खुदा जाने क्या क्या तफसीलात इस नमाज के बारे में लोगों में मशहूर हो गई। और समझ लीजिए ये सब बेअसल बातें हैं, शरीयत में इनकी कोई असल और कोई बुनियाद नहीं। एक बात याद आ गई लतीफे के दर्जे में, हमारे यहां मोहतरमा आती हैं, बयान भी सुनती हैं और बड़ी अकीदत भी रखती हैं, लेकिन किस्सा ये है, फैसला पंचों का सब आंखों पर, लेकिन परनाला गिरेगा वही। पिछला ऐसा ही मौका था, वो हमारे यहां किसी इसमें आई हुई थी मिलने, कोई बात थी, खाना खा रहे थे हम, वो हमने कहा खाना खा लीजिए, फिर घर में इशारा दिया, मैंने कहा भाई इनके खाने का इंतजाम करो। उन्होंने मुझे इशारा दिया कि ये तो रोजे से ये क्या खाएंगे। मैंने कहा कि रोजा है क्या, तो शर्मा गई। ये कहा हद हो गई है, इतना खोल खोल के बताने और समझाने पर भी ये परनाला नहीं गिर रहा है। तो बात हकीकत है कि पुराने लोग जो हैं वो सुनने के बावजूद भी छोड़ते नहीं हैं। अल्लाह पाक ही तौफीक अता फरमाए कि वो हुजूर की सुन्नतों को अपनाएं, आपके तरीके को अपनाएं और बाकी सारी चीजों को छोड़ दें। जब इसकी शरीयत में असल नहीं, बुनियाद नहीं, बेसनद बातें हैं, हम उस पर क्यों अमल करें। शब-ए मेराज की तायीन में इख्तिलाफ। सबसे पहली बात तो यह है कि 27 रजब के बारे में यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वही रात है जिसमें हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे, क्योंकि इस बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं और बाद रिवायतों से मालूम होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में तशरीफ ले गए थे और बाद रिवायतों में रजब का जिक्र है और बाद रिवायतों में कोई और महीना बयान किया गया है। अभी आगे आप कदर मजमून इख्तिसार से सुनेंगे कि 18 मरतबा आपको मेराज हुई। इसलिए पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी रात सही माने में मेराज की रात थी जिसमें आ हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले। फरमाते हैं वाक़या मेराज की तारीख महफूज क्यों नहीं, इससे आप खुद अंदाजा कर लें कि अगर शब मेराज भी शब कद्र की तरह कोई मखसूस रात होती और इसके बारे में कोई खास अहकाम होते जिस तरह शब कद्र के बारे में है, तो इसकी तारीख और महीना महफूज रखने का एहतमाम किया जाता। लेकिन चूंकि इस तारीख को महफूज रखने का एहतमाम नहीं किया गया, तो अब यकीनी तौर से 27 रजब को शब मेराज करार दे देना दुरुस्त नहीं। इख्तिलाफ हो गया और इख्तिलाफ भी मामूली नहीं है, बहुत अक़वाल हैं, इसलिए एक को भी तरजीह दे देना बगैर किसी दलील कतई के ये दुरुस्त नहीं।
فرماتے ہیں اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، بے شک وہ رات بڑی عظیم الشان تھی، کسی مسلمان کو اس کی عظمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ وہ رات تو بے شک بڑی مقدس تھی، لیکن بعد کے جو برس ہیں اس میں وہی رات کیسے مقدس ہوئی جب تک کہ اللہ کا رسول نہ کہے آپ اور ہم کیسے کہہ سکتے؟ اور حضور نے کچھ فرمایا نہیں، جو وہاں سے آپ اصل تحفہ امت کے لیے لائے اس کے قریب نہیں جاتے۔ خصوصیت سے آپ کو وہاں جو تحفہ ملا ہے امت کے لیے نمازوں کا تحفہ، اور یہ بھی اللہ تعالی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بھلا ہو ان کا کہ ہم پر انہوں نے آسانی کرا دی۔ جب آپ تشریف لے گئے اور حضوری ہوئی، اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض فرما دی، آپ لے کر چلے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، پوچھا کہ کیا ملا؟ فرمایا کہ نماز 50۔ فرمایا کہ آپ جائیے واپس اور درخواست کیجئے کمی کی، میری امت کو تو 2 نمازیں ملی تھی وہ بھی نہیں نبھا سکی، آپ کہاں 50 لے کر چلے؟ چنانچہ آپ تشریف لے آئے، پھر گئے، پھر درخواست کی، اللہ پاک نے کچھ نمازیں کم کر دی۔ فرمایا کتنی؟ کہا کہ اب جو ہے اتنی کم ہو گئی، 5 کم ہوئی یا 10۔ فرمایا کہ اب بھی بہت ہے۔ پھر گئے، پھر درخواست کی، پھر کم ہو گئی، پھر اس طرح سے کم کراتے کراتے جب 5 ہو گئی تو فرمایا کہ اب بھی بہت ہیں، جائیے پھر درخواست کیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ مجھے کہیں گے کہ بار بار چلے آ گئے، لیکن یہ عنوان تھا بار بار حضوری کا، اور اللہ پاک کی مہربانی اور عنایت تھی، اسی عنوان سے بار بار آپ کو قرب عطا کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمازیں ہم نے کم کر کے 5 کر دی ہیں، لیکن ہم بڑے کریم ہیں، ثواب 50 ہی کا دیں گے، ہم ثواب میں کمی نہیں کریں گے، ثواب تو 50 کا ملے گا، نمازیں 5 کر دی۔ اب آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحفہ اتنا گراں قدر ہے، اتنا گراں قدر ہے، اتنا گراں قدر ہے، اس کی گراں قدری اور بیش قیمتی کا کسی مخلوق سے ممکن نہیں کہ وہ اس کی گراں قدری کو بیان کر سکے۔ ایسا پیارا اور بہترین تحفہ جس کا اللہ پاک اپنے کلام پاک میں مختلف عنوان سے 700 مرتبہ ذکر فرمائے، کتنا قیمتی اور بیش قیمت ہے، لیکن امت نے حضور کی جو کچھ بھی اس کے ساتھ عمل کیا اور اس کی درگت بنائی، اس کا جنازہ نکالا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تحفہ جو لا کر دیا، آپ نے خود اس پر پوری طرح عمل فرمایا، اپنی امت کو اس پرکار بند فرمایا، اور کہیں بھی اس کی گنجائش نہیں دی کہ نماز چھوڑ دینا۔ تاکید کا تو عالم یہ ہے کہ 7 برس کا بچہ جب ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور بالغ ہو تو وہ نمازی ہو اور بالغ ہو۔ لیکن اب جو حالت ہے ہماری مسلمانوں کی، زبر حالی کہ نماز
جب اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تو نماز کہاں سے آئے گی؟ اور اسی میں اللہ پاک نے ایسی جامعیت رکھی ہے اور ایسی زبردست تاثیر رکھی ہے کہ اس تاثیر کو حاصل کرنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے بڑے بڑے مراتب پائیں گے اور نہ پڑھنے والے بڑے بڑے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس چیز کی تو قدر کرتے نہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ملی، مستند ہے، معتبر ہے، زبردست ایسی ہے کہ جو کوئی بندہ بیان کر نہیں سکتا، ایسا نادر تحفہ نہایت ہی بیش قیمت اس کے ساتھ تو یہ معاملہ کر رکھا ہے۔ اور جس رات کا آپ نے بعد میں برسوں جیے ذکر بھی نہ فرمایا، اس رات کے لیے امتی جو ہے وہ کس طرح سے جان چھڑکنے کو تیار۔ یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں گے ہماری مسجد میں تو جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بند کر دیتے ہیں، اور نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں لوگ جاگتے ہیں پرچے لیے پھرتے ہیں، جیسے ابھی سن چکے ہیں، یہ اس رات میں ایسی نماز پڑھ لو، ساری نمازیں بعضی نمازوں کی ایسی ترکیبیں لکھتے ہیں، پرچے کبھی کبھی کوئی ہاتھ میں آ جاتا ہے، کوئی شب قدر کا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، اس میں ایسا آسان نسخہ دے دیتے ہیں کہ نہ اللہ میاں کو پتا، نہ رسول کو پتا، نہ حضور کے پیارے امتیوں کو پتا، نہ جانے کہاں سے نکال لاتے ہیں، اور ایسا آسان نسخہ ایک دفعہ کر لیں تو چھٹی ہی چھٹی، بے فکری۔ ایک کتاب ہاتھ میں آئی تھی کئی برس پہلے، اس میں بہت سے نسخے لکھے تھے، جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں زندگی بھر کی، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس میں اس طرح فلاں سورت پڑھ لے، اتنی دفعہ وہ پڑھ لے، اتنی دفعہ یہ پڑھ لے، تو 5000 برس کی نمازیں معاف۔ نہ 5000 سال عمر ہوگی، نہ قصہ جو ہے وہ پریشانی کا ہوگا، ایک ہی دفعہ پڑھ کے 5000 سال تک کی تو چھٹی ہو گئی۔ پھر اگر 5000 برس جیے تو پھر ایک دفعہ 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ کیا آسان نسخہ ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر وقت تک بھی نماز پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضور کی بات جو ہے وہ صحیح ہے یا کہ یہ سچا نسخہ صحیح ہے، لیکن امت کو ایسے نسخے ہی چاہیے۔ بخشش کا سامان جلدی ہو جایا کرے، محنت کون کرے؟ ہنگ لگے نہ ٹھکری اور رنگ آئے چوکھا۔ 5 ٹائم کون محنت کرے؟ صبح صبح اٹھو، ٹھنڈے پانی میں وضو کرو، سردی میں پھٹ لو، جماعت کے لیے مسجد چلو، اتنی دیر نماز میں لگاؤ، وقت اتنا جو ہے وہ صرف کرو، اور اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھے بٹھائے جب اتنا آسان نسخہ آ گیا تو اس پر عمل کر لو، بڑی سلطان چھوڑ دو۔ گمراہ کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسی تعداد کتنی ہے جو خوش ہو جاتے ہیں، جی بڑا کام کا نسخہ آ گیا۔ ارے فرض نماز تو وہ نماز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ نوافل کے لیے کوئی پوچھ تاچھ نہیں، اور یہ تو کچھ سے وہ ہے کہ نوافل بھی نہیں، نفل بھی تو وہی ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہوگا۔ جو آپ سے ثابت نہیں وہ تو بدعت ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ بات کو چوٹی کے لیے کیوں کیا تھا؟ جب ہم نے نہیں دیے یہ قانون اور ہمارے پیغمبر نے کام نہیں کیے تو تم نے کیوں کیے؟ یہ بات درست ہوگی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ یہ سستے نسخے بڑے خطرناک ہیں۔ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک لطیفہ ہے بڑا عجیب سا، ایک عطائی آدمی یہ جو مجمع لگاتے ہیں، دوائیں بیچا کرتے ہیں، ان کا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے بڑا عبرتناک ایک واقعہ سنایا
दवाएं बेचा करते। ये दवा ऐसी है, गोली खाई हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो लंबा किस्सा समझ लीजिए। एक आदमी पूरी बोतल ले गया, उसने कहा था कि रोजाना एक गोली खानी है 40 दिन तक। इसने कहा कि 40 दिन तक कौन एक एक गोली खाए, इकट्ठी गोली जो खा ले। ऐसी जबरदस्त कारआमद दवा सस्ती मिल गई, हाथ आ गई। 40 दिन तक का कौन इंतजार करे, एक एक रोजाना खाया करे। उसने उठाकर पूरी बोतल खा ली। अब आप समझ लीजिए कि हालत उसकी हो गई हलचल, बुरी हालत एकदम। घर वाले सख्त परेशान, मजबूरन बात खोलनी पड़ी कि जी दवा इस तरह पूरी खा ली। फिर वो अतिब्बा के पास लेकर पहुंचे, जी ऐसे ऐसे गलती हो गई है इससे। उन्होंने कहा कि ये तो अब मरने वाला है, अब तो नसें फटने वाली है। 40 गोलियां एकदम से बदन में गई हैं, तो वो तो अपना जोर मार के उसको अब तो खत्म करेंगी। तो इसलिए आप कर रहा हूं कि अताई नुस्खे जो हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। आदमी समझता है बड़े मुफीद हैं, लेकिन नुकसानदेह। और कामयाब नुस्खे वो हैं जो मुस्तनद और मुअतबर हैं, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से सनद लगी हुई मोहर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मोहर लगी। फरमाते हैं आपकी जिंदगी में 18 मरतबा शब मेराज की तारीख आई, लेकिन फरमाते ये वाकया मेराज जो है सन 5 नबवी में पेश आया, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 5वें साल ये शब मेराज पेश आई। जिसका मतलब यह है कि इस वाक़े के बाद 18 साल तक आप दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। लेकिन इन 18 साल के दौरान ये कहीं साबित नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब मेराज के बारे में कोई खास हुक्म दिया हो या इसको मनाने का एहतमाम फरमाया हो। जागते भी हैं, मसाजिद को सजाते भी हैं, और न जाने कहां कहां से रिवायतें गैर मुस्तनद लाते हैं, और इस रोशनी को बहुत बड़ी इबादत समझते हैं। जबकि दिल की रोशनी ईमान के साथ ये है असल, और अगर ईमान की रोशनी न हो तो मरकरी के बल्ब लगा दीजिए, कुछ भी न होगा। कब्र में मुर्दा बड़ा बदअमल गया, उसकी कब्र में मरकरी का बड़ा वाला बल्ब लगा दीजिए, रोशन रोशन कर दे, लेकिन वो मुअज़्ज़ब रहेगा। ज़ाहिरी रोशनी से कोई काम नहीं होता, दिल की रोशनी चाहिए। और ये ईमान की रोशनी है कि जिससे आलम जगमग जगमग होता है, दिल भी जगमग जगमग होते हैं और आलम भी जगमग जगमग होता है। वरना ये रोशनियां तो ये उन रोशनियों के सामने मांग। फरमाते हैं न तो आपने ऐसा कोई हुक्म फरमाया और न आपसे कोई ऐसा इरशाद साबित है, और न आपके जमाने में इस रात में जागने का एहतमाम साबित है। न खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जागे और न सहाबा किराम को इसकी ताकीद की, और न सहाबा किराम ने अपने तौर पर इसका एहतमाम फरमाया। शरीयत को समझने वाले उनसे ज्यादा कोई और नहीं। हुजूर के आशिकों में उनसे बढ़कर कोई आशिक नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से ज्यादा आशिक वो है, तो वो बहुत बड़ा धोखेबाज है और झूठा दावा करता है। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बढ़कर कोई आशिक हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को बिल्कुल सही सही समझा और उस पर उसी तरह अमल किया, वही चीज निजात का बाइस है और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का सामान है। वक्त जो है वो हो गया, मज़मून अभी भी रह गया, थोड़ा सा सुनने पर दुआ कर लेते हैं। फरमाते हैं हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से ज्यादा दीन को जानने वाला कौन होगा?
لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے، دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، یا عاشقی کا دعویٰ کر دے کہ ان سے زیادہ عاشق ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے اور دین کا فہم نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ وہ دین کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، حضور پر آ رہا ہے، اور وہ ہستیاں براہ راست حضور سے لے رہی ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس قسم کی سوچ یا عمل سے اس قسم کا اظہار یہ نہایت ہی نادانی ہے۔ فرماتے ہیں افراط میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے، لہذا افراط میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ آج کی رات بھی جاگ لیں، کل کی رات بھی جاگ لیں، اسی طرح پھر 27ویں رات کو جاگ لیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن خاص ایک ہی رات کو جاگنا اور باقی راتوں کی چھٹی کرنا، اس کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا اسی طرح 27 رجب کا روزہ، بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں، جیسے عاشورہ اور عرفے کا روزہ فضیلت والا ہے، اسی طرح 27 رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جس کے متعلق فضیلت حضور سے ثابت ہے وہ تو حقیقت ہے، جہاں ثابت نہیں تو وہ من گھڑت ہے یا ضعیف روایتوں میں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے بدعت کا سد باب کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ 27 رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر یا ادھر ہونا ممکن نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق تو وہ تھے جو فاروق لقب ہی پڑا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، تلوار سے یا کوڑے سے، ضرورت پڑی تو تلوار کو استعمال کیا اور اس سے کم کا معاملہ تھا تو کوڑے کو استعمال کیا، اور باطل کا تو تصور نہیں کر سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے۔ جس کیکر کے نیچے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، بعد میں لوگوں نے اس درخت کی کچھ پوجا سے شروع کر دی تھی، وہاں آ کے گھستے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو جڑ سے اس کو کٹوا دیا۔ یہ تو قاطع بدعت تھے اور عامی سنت تھے، اور اسی طرح سے سنت کو پھیلانے والے تھے، عامل سنت تھے، عاشق سنت تھے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں برداشت کر سکتے تھے، اور آپ کے جلال کو کون نہیں جانتا۔ آپ بہت ہی مناسب طریقہ جو ہوتا تھا، مناسب وہ اختیار فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکل پڑے اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، نہ کھاؤ کھانا تو کوڑا کھاؤ۔ اور کس کی مجال تھی جو حضرت عمر فاروق سے اڑ جاتا، اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اہتمام اس لیے فرمایا تاکہ بدعت کا سد باب ہو اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری مستورات کو بھی اللہ پاک اچھی توفیق عطا فرمائے، سارے حضور کی امت کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت مطہرہ جو اللہ کی عطا فرمائی ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے، اس پر ہم آپ عمل پیرا ہوں، اور خلاف سنت کوئی بھی کام ہو اگرچہ اس کا عنوان
شریعت کا ہو، سنت کا ہو اور حقیقت میں وہ سنت نہ ہو، اللہ پاک ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے، نفرت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ خلاف سنت کام جو بھی ہو وہ نفرت کے قابل ہے، اور جو سنت ہے وہ محبت کے قابل ہے، اور اس پر جان بھی دینی چاہیے۔ اتباع سنت جو ہے اس کا اہتمام یہ بہت فائدے کی چیز ہے، ایسا اکثری نسخہ ہے جو بھی آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرے گا، آپ کی سنتوں کا اتباع کرے گا، وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران اور سرخرو رہے گا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور خلاف سنت کام کرنے والا بڑا زبردست خسارے میں اور گھاٹے میں، اور خاص طور سے سنت کے نام پر بدعت کو زندہ کرنے والے کے لیے تو حدیث شریف میں مضمون ہے جس کا خلاصہ ہے کہ شفاعت کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب فرما رہے ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، تو ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے بدعتیں کی ہوں گی، اور اس سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو آپ ان کے لیے فرمائیں گے سختن سخت، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھگا دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سنتوں کا تمام نصیب فرمائے، دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا ملجا ولا منجا من الله الا اليك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اے الہ العالمین ہمیں طاعات کی خوب توفیق فرمائیے، گناہوں اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشاہدات نصیب فرمائیے، ظالم اور مظلومین کی پیروی اور مشاہدات اور غلامی سے بچائیے۔ آپ ہمارے اجائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، دونوں جہان کے عابد کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنے رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں آتما ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو بھی اور ہماری ڈیزائننگ واقعی نوٹوں میں پتہ چلتی ہے۔ الذي خلق الموت والحياة میں سبق کا ہے پڑھنا شروع کرو۔ چلو تو آپ نے سبق تو پڑھو گی نا، پہلے ہمارے دونوں پڑھتے ہیں، چلو شروع سے پڑھو۔ ضرور سے پڑھو لیکن
ما ترى في خلق الرحمن من دواب فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير قد زينا السماء الدنيا بالقدر ونصبح بها وجعلنا رجوما للشياطين أعدنا لهم عذاب سعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير بعد بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين اقتربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أسروا قولكم أو جهروا إنه عليم بذات الصدور لا يعلم ما الغيب وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أمنتم من في السماء أن يخسفكم الأرض لا يؤمنون أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير بل قد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه لكل شيء من هذا الذي وجند لهم ينذركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسككم سكرتكم بلدوا في حضر ونفور ثم يمشي مكبا على وجهه يهدى من يمشي ذمينا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي يذرأكم في الأرض إليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله عدد تحسد سنامرة أنا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكنا الله ومن معي أو رحمنا من يجد الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسيعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح معكم ومن يأتيكم بماء معين سورة القلم مكيدة بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلب ما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك الأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم تبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا يجعل المخيرين ودوا لا يدوسون ويجدون ولا تتوكل على بالمهر أما عدم مشاء جرمين مما على الخير معرض أليم وكل من بعد ذلك زمين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستكبرون وطاب عليها طائف من ربك مايمون أصبحت كالصريم وتنادوا مصبحين نزلوا على حرثكم إن كنتم خارجين فانطلقوا وهم يتغافلون الآية تقول ما لهم عليكم مسلمين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون نحن محرومون قال أوصكم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا أنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ذلك العذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
فرجع للمسلمين ذكر المجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة على يوم القيامة إلى يوم القيامة إنكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. क्या खबर खबर क्या है इसका अरे अम्मा तो उनको बोलो वहाँ उधर अपना इधर से उनको बोलो अम्मा इधर उनको बोलो فأصلنا ذات الهب ومعطينا عما لبنهم في جيدها حبل من النسل تجد الإخلاص من الدرس والرحمة قولوا الله أنه من دون وإذا نقل ذلك إلى الرحمة وضعا يجب أن يتقل الله بسم الله أبا الناس يتصلون الناس لا الناس من الذي بسلك من ربنا تنزل بعد على الله بسم الله وبالعدل والرحمة من جاكم دولة الصبر صدق الله العظيم